بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو اپنی بے شمار نعمتوں سے آراستہ فرمایا، مگر ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم انعام یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے آقا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جن کا تذکرہ دلوں کو چین بخشتا ہے، جن کا مبارک نام لبوں پر آئے تو روح کو راحت ملتی ہے، اور جن پر درود و سلام بھیجنے سے زندگی میں ایسی رحمتیں، آسانیاں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں جنہیں عقل و خیال مکمل طور پر سمجھ نہیں سکتے۔ درود شریف دراصل اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں دیا گیا ایک ایسا روحانی تحفہ ہے جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ جب کوئی مومن اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اس کا یہ عمل صرف ایک لفظ عبادت نہیں رہتا، بلکہ یہ اس کے دل کی محبت، عقیدت اور ایمان کی گواہی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجا کرو۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ درود شریف کوئی عام عمل نہیں، بلکہ ایسا عمل ہے جس میں اللہ تعالی خود شامل ہے۔ جب بندہ درود پڑھتا ہے تو وہ دراصل اس عمل میں شامل ہو جاتا ہے جس میں اللہ تعالی اور اس کے فرشتے پہلے سے مصروف ہیں۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب انسان روزانہ درود ابراہیمی پڑھنے کی عادت بنا لیتا ہے، خاص طور پر اگر وہ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلیاں آتی ہیں۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ یہ وہ درود ہے جسے امت مسلمہ میں سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، کیونکہ اس درود میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں پر اللہ کی رحمت اور برکتوں کی دعا کرتے ہیں۔ جب کوئی بندہ روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو سب سے پہلی تبدیلی اس کے دل میں آتی ہے، اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، اس کے اندر اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ زندگی میں بے سکونی، پریشانی اور ذہنی اضطراب کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آتا کہ دل کو سکون کیوں نہیں مل رہا، مگر حقیقت یہ ہے کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی اللہ کے ذکر کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اس کے دل کے اندر سے غم اور پریشانیاں آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہیں، اور اس کی زندگی میں ایک عجیب سی راحت اور سکون آ جاتا ہے۔ درود شریف کی برکت انسان کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اگر ایک درود پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو اگر کوئی شخص روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ رحمتیں صرف آخرت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ دنیا میں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ انسان کے رزق میں برکت آتی ہے، اس کے کام آسان ہونے لگتے ہیں، اور اس کے راستے کی رکاوٹیں دور ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے بزرگوں نے اپنے تجربات میں بتایا ہے کہ درود شریف
ایک ایسا عمل ہے جو بندے کی تقدیر بدلنے کا سبب بن جاتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایسے راستے کھول دیتا ہے جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ درود شریف کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کی دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ درود شریف ایک ایسی دعا ہے جو ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ جب بندہ اپنی دعا کے ساتھ درود شریف کو شامل کر دیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ رزق کی تنگی کا شکار ہوتے ہیں، وہ بہت محنت کرتے ہیں مگر ان کی آمدنی میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی درود شریف ایک بہترین روحانی عمل ہے۔ حضرات صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والا انسان اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر روز اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اور جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ذکر کو دنیا اور آخرت میں بلند کر دیتا ہے۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی میں برکت آئے، تمہارے دل کو سکون ملے اور تمہاری دعائیں قبول ہوں تو درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ خاص طور پر درود ابراہیمی کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لو۔ یہ ایک ایسا مجرب عمل ہے جو بظاہر بہت آسان ہے مگر اس کے اثرات انسان کی زندگی میں بہت بڑے ہوتے ہیں۔ جب کوئی انسان مسلسل درود پڑھتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کی روح پاکیزہ ہونے لگتی ہے، اس کا دل نور سے بھرنے لگتا ہے اور اس کے اندر ایک نئی روحانی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام اپنی محفلوں میں درود شریف کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اگر انسان صرف درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے تو یہ بھی اس کی نجات کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ جو شخص روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر رہا ہوتا ہے، اور جس دل میں حضور کی محبت آ جائے وہ دل کبھی خالی نہیں رہتا۔ تب انسان اپنے دل کو درود ابراہیمی کے نور سے روشن کر لیتا ہے تو اس کی زندگی میں ایک ایسی تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے جسے وہ خود بھی محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی صرف ظاہری حالات میں نہیں ہوتی بلکہ سب سے پہلے انسان کے اندرونی حصے میں پیدا ہوتی ہے۔ دل کے اندر جو بے چینی، اضطراب اور بے سکونی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگتی ہے اور اس کی جگہ ایک عجیب سا سکون پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ سکون دراصل اس تعلق کا نتیجہ ہوتا ہے جو بندہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ جب کوئی انسان کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو گویا وہ ہر روز اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر رہا ہوتا ہے، ان پر سلام بھیج رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب پر مزید رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ یہ عمل بظاہر بہت سادہ لگتا ہے مگر اس کے اندر روحانی اثرات کی ایک پوری دنیا پوشیدہ ہوتی ہے۔ انسان جب روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے الفاظ صرف زبان تک محدود نہیں رہتے بلکہ آہستہ آہستہ اس کے دل میں اترنے لگتے ہیں۔
پھر وہ صرف ایک وظیفہ نہیں رہتا بلکہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھنے لگتی ہے تو انسان کے اخلاق بھی بدلنے لگتے ہیں، اس کے اندر عاجزی پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر نرم دلی آتی ہے اور اس کا رویہ دوسروں کے ساتھ بہتر ہونے لگتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے لگتا ہے، اس کے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو درود شریف کے ذریعے انسان کے اندر آتی ہے، کیونکہ جب کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہے تو وہ دراصل اس عظیم ہستی کو یاد کر رہا ہوتا ہے جن کی پوری زندگی انسانیت کے لیے رحمت اور محبت کا پیغام تھی۔ اسی لیے جو انسان کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے اس کے اندر بھی وہی خوبیاں پیدا ہونے لگتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ وہ صبر سکھاتا ہے، وہ شکر سکھاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرنا سکھاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی ایک اور بڑی برکت یہ ہے کہ یہ انسان کے دل کو اللہ تعالی کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ جب بندہ بار بار درود پڑھتا ہے تو اس کا ذہن دنیا کی بے مقصد مصروفیات سے نکل کر روحانیت کی طرف آنے لگتا ہے۔ وہ یہ محسوس کرنے لگتا ہے کہ اصل کامیابی صرف دنیا کی ظاہری چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا میں ہے، اور جب یہ احساس دل میں پیدا ہو جائے تو انسان کی زندگی کا رخ بدل جاتا ہے۔ ایسا شخص اپنی عبادات میں بھی زیادہ اخلاص پیدا کرنے لگتا ہے، اس کی نماز پہلے سے زیادہ توبہ کے ساتھ ادا ہونے لگتی ہے، اس کی دعا میں زیادہ عاجزی آ جاتی ہے اور اس کا دل اللہ کے ذکر میں زیادہ لگنے لگتا ہے۔ یہ سب درود شریف کی برکتیں ہیں جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان مسلسل درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کے اندر امید کی ایک نئی روشنی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ زندگی میں مشکل حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں اور کبھی کبھی انسان خود کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے، مگر جو شخص درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی امید کی روشنی دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ جس ہستی کا ذکر وہ کر رہا ہے وہ اللہ کے محبوب ترین نبی ہے، اور جب بندہ اللہ کے محبوب کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالی اس بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ درود ابراہیمی کی برکت سے انسان کے دل میں اللہ پر اعتماد بھی مضبوط ہو جاتا ہے، وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے اور ہر آزمائش کے بعد اللہ تعالی کی رحمت ضرور آتی ہے۔ اسی لیے درود شریف پڑھنے والے لوگ اکثر صبر اور سکون کی مثال بن جاتے ہیں۔ وہ جلد گھبراتے نہیں، جلد مایوس نہیں ہوتے اور جلد ہمت نہیں ہارتے۔ ان کے دل میں ایک مضبوط یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر حال میں ان کے ساتھ ہے۔ جب انسان روزانہ 100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو یہ عمل اس کے دن کا ایک خوبصورت حصہ بن جاتا ہے۔ کبھی وہ صبح کے وقت درود پڑھتا ہے، کبھی شام کے وقت، اور کبھی کسی فارغ لمحے میں وہ درود شریف کے الفاظ کو دہرانے لگتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ الفاظ اس کی زبان سے نکل کر اس کے دل میں بسنے لگتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب درود شریف صرف ایک عبادت نہیں رہتا بلکہ ایک روحانی کیفیت بن جاتا ہے۔ پھر انسان جب بھی درود شریف پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے دل پر ایک نور برس رہا ہے، اس کے خیالات پاکیزہ ہونے لگتے ہیں
اور اس کے اندر نیکی کی رغبت بڑھنے لگتی ہے۔ درود شریف کی ایک اور عظیم برکت یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کر دیتا ہے، کیونکہ درود پڑھتے وقت بندہ اللہ تعالی سے یہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جب بندہ اللہ کے محبوب کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اپنی رحمتوں سے محروم نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف کو علماء اور صوفیاء کرام نے ہمیشہ بہت اہم عبادت قرار دیا ہے۔ انہوں نے لوگوں کو یہ نصیحت کی ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں روحانی ترقی چاہتے ہو تو درود شریف کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لو، کیونکہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جو دل کو صاف کرتا ہے، روح کو طاقت دیتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ خاص طور پر درود ابراہیمی کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے والا شخص اپنے دن کا آغاز بھی نور کے ساتھ کرتا ہے اور اپنے دن کا اختتام بھی نور کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ نور اس کے چہرے پر بھی ظاہر ہونے لگتا ہے اور اس کے کردار میں بھی جھلکنے لگتا ہے۔ لوگ اس کے اندر ایک خاص سکون اور وقار محسوس کرنے لگتے ہیں، کیونکہ جو انسان اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے، اس کی زندگی میں بھی وہی نور آ جاتا ہے جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیدا ہوتا ہے، اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ خزانہ ہے جو جس دل کو مل جائے وہ دل خوش نصیب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رب تعالی سے دعا ہے کہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، آپ کی ہر سنتوں کو اپنانے والا بنائے، سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے، مسلمانوں کی پریشانی کو اللہ پاک دور فرمائے، درود پاک کا کثرت سے اہتمام کرنے والا بنائے۔ ناظرین کرام، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں اور کمنٹ باکس میں ایک چھوٹا سا درود صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔